اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله. وقال مكحول يعني به الانفاق في الجهاد من رباط الخير وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر إكرمة عن ابن عباس إن الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت مبارک پر جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے اپنے ارشاد گرامی فرماتے ہیں، جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا کہ ابتدائے سورت میں ابتدائے پارے میں بھی اللہ نے پہلے انفاق کا حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اسی طرح دوسری آیت مبارک جو بھی اسی صورت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اب جناب یہ سارے آیات جو تھیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں تھی، تو درمیان میں پھر آ گیا مسئلہ توحید. مسئلہ توحید کے بعد باس بعد الموت، پھر باس بعد الموت پر اللہ تبارک و تعالی نے واقعات ارشاد فرمائے، ذکر ارشاد فرمایا. ایک تو واقعہ جو آپ نے پڑھا الم تر الی الملأ الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ وہ لوگ جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کے بھاگے، ایک وادی میں جا کے پناہ پکڑی جو تقریباً 10,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ لوگ تھے کہ بھئی ہم بھاگ جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ نے حکم دیا موتو، مر گئے، سب کے سب وہیں مر گئے. تو بعد میں جب ایک اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوا، انہوں نے دعا کی تو ان کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا. تو وہ بھی دلیل تھی باس بعد الموت پہ کہ اللہ مارنے پر بھی قادر ہیں اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اور اس کے بعد پھر دلیل آئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کہ ربی الذی یحیی و یمیت. پھر اس کے بعد واقعہ آیا تھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک گزرنے والا ایک بستی پہ گزرا، دیکھا کہ بستی ویران ہے، برباد ہے، لوگ مر گئے، فنا ہو گئے، مٹی میں مل گئے. تو اس نے بطور استعجاب، بطور تعجب یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. تو اللہ نے ان پر پھر 100 سال کے لیے موت جو تھی وہ مسلط فرما دی، اور 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کیا. موضوع الدرس سے الانفاق فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ، تفسیر ابن کثیر. تو اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے رب کریم ذرا مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیں کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ زندہ فرماتے ہیں، لیکن کیفیت کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ میرا علم جو ہے وہ علم الیقین سے بڑھ کر بھی عین الیقین پہ پہنچ جائے کہ میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے حکم دیا فخذ 4 من الطیر وصرهن الیک
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، کہ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر کے ملا کے پہاڑوں پہ جا کے ان کے حصے جو ہیں وہ رکھ دو، پھر ان کو آواز دو تو تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہیں، غالب ہیں، قدرت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، ورنہ وہ چاہیں تو آج سب کو موت دے دیں، تمام کفار کو موت دے دیں اور فوراً ان کو زندہ کر کے جہنم میں ڈال دیں، لیکن جو مہلت دے رہے ہیں اس میں بھی حکمت ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ظاہر فرمایا ان میں بھی ایک حکمت ہے، جن چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ان میں اندر بھی ایک حکمت ہے، چونکہ وہ عزیز بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں۔ تو اب ان تمام واقعات کے بعد جب باس بعد الموت کا قصہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب اللہ نے پھر وہی حکم لوٹایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کا بدلہ جو ہے وہ 700 گنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوا انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم پورے دین کا خلاصہ نکالیں، یعنی سارا دین جو ہے اس کا ہمیں خلاصہ نکالیں، تو کہتے ہیں کہ 2 چیزوں میں خلاصہ نکلے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے عظمت الخالق، کہ دل میں اپنے خالق کی عظمت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعظیم للخالق، عظمت الخالق جیسے کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ الشفقۃ علی خلق اللہ، کہ خالق کی دل میں عظمت پیدا ہو جائے اور مخلوق پہ شفقت پیدا ہو جائے، بس اسی کا نام دین اسلام ہے۔ کہ یہ 2 چیزیں اگر آ جائیں بندے کو تو سمجھیں اسلام آ گیا۔ یعنی پورے اسلام کا خلاصہ آپ نکالیں کہ پورے دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے تو 2 چیزوں میں خلاصہ نکل آئے گا۔ ایک چیز پہلی کیا ہے کہ اللہ کی، خالق کی دل میں عظمت آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری ہر عبادت جو ہے، اہم عبادت جو ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، کہ اللہ کی بڑائی کا دل میں اقرار ہو جائے۔ کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں بھی آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو اقامت کے لیے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر امام نماز شروع کرے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ فطر میں آئے، تکبیر میں آئے، اضحیٰ میں آئے تو کیا کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہر جگہ جو ہے مقصد کیا ہے کہ وہ خالق کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ جو ہے، ایک لفظ کیا نکلا؟ خالق کی عظمت۔ دوسرا کیا نکلا؟ الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پہ شفقت اور محبت۔ یہ 2 چیزیں آ جائیں تو سمجھیں اسلام آ گیا۔ کیا معنی؟ یوں سمجھو کہ اللہ اکبر اذان سنی، دل میں اللہ کی عظمت ہے، تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ اللہ کے بلانے والے کو سنے تو گھر میں بیٹھ سکتا ہے تو نا جی۔ اگر آپ کو کوئی آدمی بلانے آئے تو آپ کو گھر والے کہتے ہیں کہ بھی ایک آدمی آیا تھا آپ کو بلا، آپ کہتے ہیں کون؟ اچھا ٹھیک ہے میں مل لوں گا۔ اچھا اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کہے کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کہتے چلو جی کس وقت؟ چلو جو کہتا ہے بھائی ابھی نہیں اللہ کے بندے، ابھی تو 3 دن پڑے ہوا، کہتے 3 دن یار تیاری کرو نا، کپڑے بناؤ، لباس بناؤ۔ ایک سے پوچھ رہا ہے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے،
تو بادشاہ کے دربار میں آدمی کیسے جاتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، اور میں کیا کیا بات کروں، کیسے بات کروں. تو اب جناب وہ 3 دن اسی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ بلانے والا بادشاہ ہے تو اس کی بڑائی دل میں موجود ہے. تو جب اللہ کی بڑائی دل میں ہو اور اس کے بلانے والا بلا رہا ہے اللہ اکبر، اور یہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو دل میں عظمت نہیں آئی. اگر دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی تو یہ گھر بیٹھ سکتا تھا. ایک مجسٹریٹ بلا لے تو بھاگتا ہوا جاتا ہے، ایک جج بلا لے تو دوڑا ہوا چلا جاتا ہے. کوئی گورنر اور وزیر اور بادشاہ کی چٹھی یا تار یا پیغام بھی آ جائے تو سر کے بل چلا جاتا ہے. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کے پیدا کرنے والا ہے، اس کے بلانے والا بلا رہا ہے اور یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، تساہل میں ہے، لہو میں ہے، لعب میں ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئی. اگر اللہ کی عظمت دل میں آتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. اچھا، جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، معنی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئی. اگر اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی تو اللہ کے بھیجے ہوئے کا کبھی انکار کر سکتے تھے. دیکھو نا، جس ملک کو آپ تسلیم کرتے ہوں، جس ملک کا آپ پر اثر ہو، تو آپ کبھی اس کے سفیر کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو رسول جو ہیں وہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کی بات پہنچانے والے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے. تو رسول کا انکار، نبیوں کا انکار کیا مانا؟ دراصل اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئی. اگر اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی تو رسولوں کا انکار کبھی نہ کر سکتا. اچھا، ہم کہتے ہیں جی ملائکہ، تو اللہ کی عظمت ہو تو پھر ملائکہ کی انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی عظمت ہو تو اللہ کے کلام اور اللہ کے کتابوں کا انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی دل میں عظمت ہو تو اللہ کے اوامر کا انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی دل میں عظمت ہو تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب بھی کبھی نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے مجھے منع کیا یہ کام نہ کرو، بس نہیں کرے گا. تو اصل چیز کیا ہوئی کہ تمام شرائع پہ عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ بعض علماء اور بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس میں یعنی اللہ کے ذکر کے لیے زور دیتے ہیں، کثرت سے ذکر کرواتے ہیں، اور کبھی وہ جہرن کرواتے ہیں، کبھی سرن کرواتے ہیں، اور کبھی دل پہ کہتے ہیں غور کر کے بیٹھ جاؤ اللہ کے لفظ پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی قدرتوں کا مکاشفہ کرو تاکہ وہ عظمت دل میں بیٹھ جائے. جس دن وہ بیٹھ گئی سارے کام ہو گئے. وہ اس کے طریق جدا ہیں. اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا حضرت اکرمہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے کہ 1-2 آیتیں پڑھی اور بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، بس بے ہوش ہو. اور ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 30 سپارے الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد جیسے تھے ویسے ہیں. ابھی تو قرآن شریف پڑھتے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال میں صرف سورۃ البقرہ پڑھی ہے. 2.5 سال. ابھی جاننے والا، عربی لغت کا ماہر، مکے میں پیدا ہونے والا، کرشی خاندان کا آدمی، پھر قرآن بھی محمد مدنی سے پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. 2.5 سال لگ گئے صرف ایک سورت پڑھنے میں. کیا وجہ کیا تھی؟ کہ بھی ایک ایک حکم پہ عمل کروں تو آگے چلوں. کیوں جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ حکم دے رہا ہے تو اس کے بعد جب تک پورا نہ کروں آگے کیسے جاؤں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، جب تک نماز قائم نہ کروں آگے کیسے جاؤں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے.
اب اس عظمت کو جاگزی کرنے کے لیے سب علماء کے اولیاء کے پھر راستے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے جسمانی بیماریاں ہیں نا جی، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک ہے. دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کا طریقہ علاج جو ہے آیورویدک ہے. تیسرے کے پاس جائے تو اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے. پھر تینوں علاجوں میں ایک ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ ابھی اس کو تھوڑی تھوڑی ڈوز دیں اور پھر جا کے کنٹرول کریں، اور ایک ڈاکٹر کی رائے ہوتی ہے کہ نہیں ابھی اس کو ہائی ڈوز دے کے اصل بیماری کو تو دبائیں نا، پھر اس کا آہستہ آہستہ علاج ہوگا. کہیں علاج بالضد ہوتا ہے، کہیں علاج بالمثل ہوتا ہے. اسی طرح جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ہر بزرگوں نے پھر اپنے اپنے طریق ایجاد کیے ہیں. دیکھنا یہ نہیں پڑتا کہ علاج کیا ہے، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ معالج کا مقصد کیا ہے. اصل بات یہ دیکھنے والی ہوتی ہے. یہاں سے آگے بہت سارے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. بھئی اصل معالج کا مقصد کیا ہے کہ اللہ بیماری کو دور کر دے. معالج کا مقصد ہے کہ تو بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، شفا یاب ہو جائے. اب یہ بیمار کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اس بحث میں پڑتا رہے کہ اچھا جناب آپ نے مجھے لکھا ہے کہ یہ گولی چھوٹی جو ہے نا یہ تو کھانی ہے دن میں ایک، اور یہ جو آپ نے بڑی بڑی گولیاں دی ہیں وہ آپ کہتے ہیں 3 کھانی. عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ چھوٹی 1 اور بڑی 3. حالانکہ تو بڑی 1 ہونی چاہیے تھی، چھوٹی مجھے 3 کھانی چاہیے تھی. لیکن جو بالکل ذرا سی مقدار میں ہے وہ تو آپ کہتے ہیں 1 کھاؤ، اور جو اتنی بڑی بلا گولی ہیں آپ کہتے ہیں 3 کھاؤ. یہ کیا بات ہے؟ تو جو مریض اس میں الجھ جائے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور جو مریض یہ سمجھے کہ بھئی نہیں یہ معالج کا کام ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سی دوا میں نے کتنی مقدار میں دینی ہے اور کون سی دوا میں نے کتنی مقدار میں دینی ہے. اسی طرح جو اللہ والوں کی صحبت میں لوگ رہتے ہیں جب ان کے طریقے علاج کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بدک جاتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ علاج تو ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ علاج کے بعد وہ بندے کو کہاں لانا چاہتے ہیں. اگر لا رہے ہیں اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اتباع سنت کی طرف تو ٹھیک ہے. اگر وہ لے جا رہے ہیں بدعات میں، احداث میں، دین کے خلاف، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ گمراہی ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز ہے عظمت، دل میں اللہ کی عظمت آ جائے. اچھا جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، ایمان سے کہیں آدمی گناہ کر سکتا ہے. دیکھو نا جی، گھر میں آپ ہوں، اگر ایک 8 سال یا 10 سال کا بچہ بھی آ جائے تو اس کے سامنے تم گناہ کرتے ہو. حتیٰ کہ چلو میاں بیوی آپس میں اگر لیٹے ہوں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، بیوی میاں تو حلال ہے نا. لیکن اگر ان کا اپنا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا 3-4 سال کا بھی ہو، 5 سال کا، وہ جاگ رہا ہو تو میاں بیوی بھی بے تکلفی نہیں کرتے کہ بھئی ٹھہرو بچہ جاگ رہا ہے، بچہ دیکھے گا، بچے کو تو ذرا سونے دو. تو بچے کا اتنا حیا ہے اور گناہ کرتے ہوئے یہ پتہ نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ دل میں یقین ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عظمت بھی دل میں ہوتی کہ اللہ نے اس کام سے مجھے منع بھی کیا ہے اور اللہ اس کام پہ مجھے دنیا آخرت میں سزا دینے پر بھی قادر ہے، اگر یہ یقین کامل ہوتا تو پھر ہم گناہ کرتے؟ سوال پیدا. اسی لیے سارے پیغمبروں کے واقعات پڑھ لیں، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھ لیں کہ جب ان پہ اس قسم کا کوئی ابتلا آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، خبردار میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. جب ایسا کوئی وقت آیا، متقی مرد ہے یا عورت ہے، دیکھا بی مریم نے دیکھا کہ آدمی آ رہا ہے، انی اعوذ بالرحمن منک، خبردار میرے قریب نہ آنا، میں ایک عورت ہوں، تم ایک غیر مرد ہو، میں اپنے رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو میرے قریب نہ آؤ.
اس کو بولنا پڑا، اسے کہا انما انا رسول ربک، اللہ کی بندی میں تو جبریل ہوں، میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، بندے کی شکل میں آ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ تیرے پاس آؤں۔ وجہ کیا ہے کہ دل میں عظمت تھی، دل میں جب اللہ کا ڈر تھا، دل میں اللہ کی عظمت تھی، تو اب اس کے بعد گناہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ الشفقت علی خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہو۔ کیا معنی؟ چھوٹا ہے چھوٹے پہ شفقت ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ہمسایہ ہے، دکھی ہے، دل میں ہمدردی ہے کہ بھئی میں اس کی مدد کروں، اس کی مدد کروں۔ تو جب دل میں شفقت آ جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ کہے گا بھی میں زکوٰۃ دوں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ جب دل میں مخلوق پہ شفقت آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہ کرے، وہ کہے گا بھی میں خیرات کروں گا تو غریبوں کا بھلا ہوگا۔ یہ دو چیزیں جب آ جائیں تو اسلام آ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں دیکھیں گے کہیں پر اللہ کے جلال کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی صفات ہیں تاکہ دل میں عظمت خدا پیدا ہو جائے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے کہ اگر تیرے دل میں میری عظمت پیدا ہو گئی ہے اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی پہ یقین آ گیا ہے تو اس آخرت کے گھر کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، اس نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، مرنا تو ہے، مجھے یقین ہے کہ مرنا ہے، موت نہیں ٹل سکتی، لیکن مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، مہربانی کریں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں، ہم جب مرنا ہے تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب؟ مجھے موت یاد آتی ہے تو بس میرا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک آباد محل سے نکال کے جنگل میں بھیجے، ویرانے میں، کھنڈر میں، تو اس کو جنگل میں جانے میں ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انہوں نے کہا سیدھی بات ہے، ایک آدمی محل میں رہتا ہے، اس کو اکیلا جنگل میں بھیج دو، وہاں کھنڈر ہے، مکان ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، جنوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ تو گھبرائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جو جنگل میں پڑا ہے اس کو اگر محل میں بھیجو، انہوں نے کہا تو خوشی خوشی بھاگتا ہوا آئے گا۔ تو اس نے کہا بادشاہ تم نے اگلا گھر تو برباد کر رکھا ہے، تم نے دنیا والا گھر بنایا ہوا ہے، آخرت والا گھر ہے برباد۔ جب وہ تمہیں نظر آتا ہے وہاں تو جہنم نظر آتی ہے، ڈر نہ لگے تو کیا لگے؟ تمہیں تو ڈر لگے گا۔ جن اللہ والوں نے اپنا آخرت والا گھر آباد کر رکھا ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو فانی گھر ہے، تو عارضی ٹھکانہ ہے، ہم نے تو وہاں جانا ہے، اور موت آئے تاکہ ہم جائیں بس اللہ کے پاس۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ مومن کی میت جو ہے مرنے کے بعد بھی جب اس کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میں نے تو اپنے گھر جانا ہے، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اور جو کافر کی میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے نہ لے جاؤ آگے، تو پھر گرز والے کھڑے ہیں، اسے تو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ تم اب آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس گھر کی تیاری کرو۔ اس گھر کی تیاری کیسے کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا اب قاعدہ یاد رکھو کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں نص آ گئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا۔ جیسے ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو کتنی لکھی جائیں گی؟ 50۔ یہ تو بالکل نص ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دوبارہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں بعض خیرات و حسنات کو 10 سے نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ 1 سے 10 تو ہے ہی ہے نا جی اللہ کی رحمت سے،
لیکن میں اس کو 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو 700 گنا سے بھی جتنا میری مرضی آئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا بڑھا دوں میری مرضی. حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو بغیر حساب کے ثواب دیں گے، کوئی حد نہیں ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے یصب علیہم صبا، ان پہ اجر و ثواب کو ڈیلا جائے گا، ایسے بھر بھر کے ڈالا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ قیامت میں تمنا کریں گے کہ میرا اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ صبر پر اتنا ثواب ملتا ہے، کاش کہ دنیا میں ہمارے وجود کو تیرے نام پہ ریزہ ریزہ کیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، ہمارا قیمہ بنایا جاتا، ہم تیرے نام پہ صبر کرتے تاکہ آج زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر اور ثواب ملتا. تو اب اجر کا حساب ہی نہیں. معنی یہ ہے کہ صبر پر جو اجر ملے گا حد ہی کوئی نہیں. یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے، اور دینے والا بھی رب العالمین ہے. اچھا، یہ کیوں بڑھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ بعض نیکیاں بڑھتی ہیں مکان کے اعتبار سے. مانا ایک نماز ہے جو تم گھر میں پڑھو تو ایک نماز لکھی جائے گی. اگر گھر سے نکل کے تم نے محلے کی مسجد میں نماز ادا کی تو 25 گنا بڑھ گئی. اگر محلے کی مسجد کو چھوڑ کے تم بڑی جامع مسجد میں آ گئے جہاں جمعہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو اب 27 گنا بڑھ گیا. اب اگر تم ساری جگہ چھوڑ کے مسجد اقصی میں پہنچ گئے، بیت المقدس میں، 500 گنا نماز بڑھ گئی. اگر وہاں سے چل کے تم اللہ کے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور مسجد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھی تو 1000 گنا بڑھ گئی. اگر تم وہاں سے چل کے مسجد الحرام میں آ گئے تو اب 1 کا 1 لاکھ بڑھ گیا. تو کبھی تو ثواب بڑھتا ہے بے اعتبار مکان کے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے امکنہ کو بھی فضیلت دی ہے بعض کو بعض. اور کبھی ثواب بڑھتا ہے بے اعتبار ازمینہ کے، یاد رکھو، کبھی ثواب میں اضافت ہوتی ہے بے اعتبار امکنہ کے، کبھی اضافت ثواب ہوتی ہے بے اعتبار ازمینہ کے. کیا مانا کہ ایک عبادت تم روز کرتے ہو، لیکن اگر عشرہ ذی الحج میں عبادت کرو تو اب ثواب بڑھ گیا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں اعمال صالحہ کا ثواب اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے، اتنا فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے. اب ان 10 دنوں کے اندر یہ فضیلت آ گئی. اچھا، اسی طرح اگر تم نے اعمال صالحہ کیے رمضان المبارک کے مہینے میں، اب بڑھ گیا ثواب. رمضان المبارک کی برکات و ثمرات کی وجہ سے ماشاءاللہ 70 گنا ثواب بڑھ گیا. اچھا، اب تم نے عبادت کی لیلۃ القدر میں تو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ گئی. ایک رات کی عبادت. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراکا، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے. جہاں یاد رکھو لفظ ادراکا آئے، اللہ اپنے نبی کو خبر دے دیتے ہیں، جتلا دیتے ہیں. آگے فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ہم نے ایک رات دے دی ہے، جو ایک رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی ایک رات عبادت کرو 1000 مہینہ. اب 1000 مہینے کو ضرب دیتے رہو کتنے سال بنے گے. ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کے برابر بن گئی. 12 مہینے کا شہر یعنی 1 سال بن جائے گا نا جی. تو 1000 مہینے کے کتنے سال بنے یہ تقسیم کر لیں. حساب کے ماشاءاللہ آپ خود مضبوط ہیں. تو اب جناب دیکھیں کہ بے اعتبار لیلۃ القدر کے. اور یاد رکھو بعض لوگ جو ہے نا بڑے شکوک و شبہات بناتے ہیں کہ جی آج ہمارے پاس لیلۃ القدر ہے مثلا 27 میں، تو ہمارے ملک میں تو ابھی 25 ہے.
بعض ملکوں میں تو مثلا 28 ہے، بعض ملکوں میں تو مثلا 26 ہے۔ اچھا، جب ہمارے ہاں مثلا مکے میں یہاں لیلۃ القدر رات ہے تو بعض ملکوں میں تو ابھی دن ہے۔ یعنی ملک کے اندر اوقات کا اختلاف ہے نا جی، جیسے ابھی ہم عشاء میں بیٹھے ہیں، لیکن پتہ نہیں ابھی کچھ ملک ایسے ہوں گے جہاں دن کے دوپہر بھی نہیں ہوئے، ابھی دن کے دوپہر نہیں ہوئے۔ تو یہ اختلاف ہے، تو جی پھر لیلۃ القدر کیسی ہوگی؟ یاد رکھو اللہ کے بندے، سب کے لیے حکم انہی کے اوقات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے۔ جیسے ہم یہاں ہیں تو یہاں کے وقت کے مطابق نماز پڑھیں گے، اگر یہاں سے ہم نکل کے ابھی ہوائی جہاز میں نکل جائیں تو جہاں جہاں پہنچیں گے وہاں جو وقت ہوگا وہ ہم پہ لاگو ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے لیے لیلۃ القدر وہی ہوگی جب وہاں وہ وقت آئے گا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ دیکھیں نا جی، ایک آدمی نے ٹرین پہ بیٹھنا ہے تو ہر آدمی کے گھر کا علیحدہ اسٹیشن ہے، تو جب گاڑی تیرے اسٹیشن پہ پہنچے گی تم بیٹھ جاؤ گے، میرے اسٹیشن پہ پہنچے گی میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب ایک گاڑی میں سب کیسے بیٹھیں گے؟ تو گاڑی تو چل رہی ہے، رات وقت چل رہا ہے، جہاں جہاں سے جیسے جیسے گزر رہا ہے ان کو اسی جگہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ اب وہ گاڑی تیرے پاس دن کو 8 بجے پہنچی، میرے پاس رات کو 8 بجے پہنچی، تو میں رات کو 8 بجے سوار ہوں گا، تو دن کو 8 بجے سوار ہوگا۔ اشکال کون سا ہے؟ یہ اختلاف کون سا ہے؟ بلا وجہ لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دیا جاتا ہے۔ او جی لیلۃ القدر، اچھا جی کہیں تو رات ہی نہیں ہوتی، اچھا جی کہیں تو دن ہی نہیں ہوتا، تو وہاں کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ میں سورج نکلتا نہیں دیکھا، اندھیرا چھا گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک دن جو ہے مثلا وہ 1000 سال کے برابر ہو گیا، اور کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک دن جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ اب بعض ملکوں میں آپ جائیں نا جی، بڑا عجیب لطیفہ ہوتا ہے، دن اتنی لمبا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اتنا لمبا ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس دفعہ ابھی میں سفر میں تھا تو میرے دوست ہیں قاری صاحب، تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی وہ شام کو ایک جگہ جلسہ تھا تو وہاں سے میں نے کہا بھی پھر کب ملاقات ہوگی، کل کس وقت ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا حضرت یہاں تو دن ہے ہمارے 3 دن کے برابر، آپ فرمائیں گے کس وقت ملیں گے آخر؟ میں کہا کیسے؟ اس نے کہا جی جب 19 گھنٹے کا ایک دن ہو، 19-20 گھنٹے کا ایک دن اور 4 گھنٹے کی صرف رات، ساری رات جو ہے 4 گھنٹے کی، اس کے بعد جو ہی دن ہوا وہ تو ختم ہونے میں بھی نہیں آتا۔ میں کہا جی اب 3 دن کا ایک دن ہے، جب آپ کہیں گے ہم آ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پھر حساب چل رہا ہے اسی حساب کے مطابق یوں سمجھنے کے لیلۃ القدر چل پڑی ہے، جہاں جہاں سے گزر رہی ہے، جہاں گزرے گی ان کے لیے وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ جیسے چاند کا طلوع ہے، ایک جگہ طلوع ہو جاتا ہے 2 دن پہلے، ایک جگہ طلوع ہوتا ہے 2 دن بعد، تو اب اس کا اپنا ایک رفتار ہے، ایک منازل ہے، وہ منازل اپنی طے کر رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں منزل پہ پہنچے گا تو ان کے لیے روزہ شروع ہوگا۔ وہ پہلے تو روزہ نہیں رکھیں گے نا، وہاں ابھی چاند ہوا ہی نہیں، تو وہ پہلے روزہ کیسے رکھ لیں؟ اس لیے یہ اشکال نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھیں کہ کبھی فضیلت ہو گئی مکان کی وجہ سے کہ کعبہ شریف میں جو ہم نے نماز پڑھی تو 1,00,000 گنا مل گیا، کبھی فضیلت ہو گئی زمان کی وجہ سے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی تو 1000 مہینے کے برابر ہو گئی۔ اچھا، کبھی فضیلت بڑھ جاتی ہے نیت کی وجہ سے کہ دل کے اندر جو اخلاص ہے نا جی، اخلاص سے نیت ہے، حالانکہ خرچ ورچ اتنا نہیں کیا، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کا نام آئے درود پڑھا کریں اللہ کے بندے، غفلت نہ کیا کریں، پہلے تو پورا درود شریف پڑھا کرو، اگر پورا نہ بھی پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا پڑھا کرو یہ، اور جب لکھو تو اس وقت بھی خاص طور پہ خیال کیا کرو، بعض لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا بعض لوگ جو ہیں صرف صلعم لکھ دیتے ہیں،
یہ بالکل غلط ہے اور گناہ ہے. بالکل لکھیں تو پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر پڑھیں تو پھر بھی پورا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی کثرت سے درود پڑھیں گے اتنا قیامت میں حضور پاک کا قرب نصیب ہوگا. تو اس لیے چلتے پھرتے، اور خاص طور پہ جب حضور کا نام آ جائے تو پھر تو امت پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نام پر درود پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں غفلت نہ کیا کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے استاذ تھے بزرگ، تو وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے وکی صاحب اور تو نیکی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اللہ جانے، کچھ ریا بھی آ جاتا ہوگا، کچھ شہرت کی تمنا، کچھ طلب، کچھ یہ، کچھ نہ کچھ تو اغراض آ جاتے ہیں نا. کتنا آدمی پاک ہو، کچھ نہ کچھ تو اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری تو آ جاتی ہے. کہنے لگے بس ایک ہی امید ہے کہ زندگی اسی میں گزر گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت حضور کی حدیث پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، حضور پاک کا فرمان پڑھاتے، زندگی گزر گئی اور ساری زندگی الحمدللہ زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے. بس اسی سے امید ہے کہ شاید اللہ میاں مہربانی کر دے، اللہ پاک مہربانی فرما دے کہ جس زبان پہ ہر وقت میرے نبی کا درود رہا ہے جہنم میں مت جلاؤ. فرماتے تھے شاید اسی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، اور تو کوئی عمل نظر آتا نہیں. تو اس لیے جتنے دفعہ نام آئے درود شریف پڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے. حضور کے پاس مہمان آ جاتے تھے نا، گھر میں کھانا نہیں. یعنی حضور پاک نے خود فرمایا، فرماتے اللہ اکبر، فرماتے ہیں 30 دن اور 30 راتیں مجھ پہ ایسے حال میں گزری ہیں کہ ہمارے پاس اور میرے بلال کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. اتنی تھوڑی سی چیز تھی جو بغل میں چھپا کے حضرت بلال چلتے رہتے، بس اتنے. 30 دن اور 30 راتیں. عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا، حضور کے گھر میں آگ نہیں جلی کہ کیا پکائیں، چیز ہے تو پکائیں، آگ جو جلائیں تو کس لیے جلائیں. ایک دفعہ صحابی فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک کھجور کا دانہ ایک صحابی کے حساب سے گن کے دیا کہ مسجد میں جاؤ اصحاب صفہ اتنے صحابہ بیٹھے ہیں ان کو ایک ایک دانہ کھجور کا دے دو. یہ غذا ہے، ایک دن کی خوراک ہے ایک دانہ. صحابی نے پوچھا اللہ کے بندے ایک کھجور کے دانے سے بھلا کیا ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے جس دن وہ ختم ہو گیا نا پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک کھجور کا دانہ کتنا فائدہ دیتا ہے. پھر ہمیں احساس ہوا کہ بھئی وہ ایک دانے کھانے سے بھی کتنا فائدہ ہوتا تھا. تو جب یہ عالم ہو تو حضور کبھی یوں فرما دیتے تھے کہ بھی مہمان ہیں کسی کے پاس توفیق ہو تو گھر لے جائے. ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے گھر لے آئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا؟ اس نے کہا اتنی سی روٹی ہے جو بچے کھا لیں گے اور تھوڑا بہت ہم بھی کھا لیں گے. اس نے کہا ایسا کرو کہ بچوں کو تو سلا دو، تم ایسا کرنا کہ وہ جو کچھ تھوڑا سا ہے وہ دے دینا، میں مہمان کے آگے رکھ دوں گا اور بڑے آرام سے بڑے خیال سے ذرا وہ جو گھر میں دیا جل رہا ہے اس کو بجھا دینا، اور تم بھی منہ ہلاتے رہنا اور میں بھی منہ ہلاتے رہوں گا تاکہ محمد مدنی کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم وہ تو بیچارہ پیٹ بھر کے کھا لے، پتہ نہیں وہ کتنے دن سے بھوکا ہے. اخلاص کہ خود ضرورت ہے، خود بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں اتنی چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمنا یہ ہے کہ مہمان راضی ہو جائے. اللہ کا بندہ ہمارے گھر میں آیا ہے راضی ہو جائے، اللہ کے نے مہمان ہمارے گھر میں بھیجا ہے. صحابی نے یہ سارا عمل کیا، مہمان نے اچھی طرح روٹی کھا لی، اس نے سمجھا سارے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو کیا پتا کہ گھر والوں کے بات نہیں ہے. تو خیر بہرحال جب گزر گئی تو اللہ پاک کے پیغمبر نے صبح کی جب نماز ہوئی آپ نے صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ رات تم نے جو میرے مہمان کی خدمت کی ہے وہ واقعہ تم مجھے سناتے ہو کہ بھلا میں تمہیں سناؤں؟ تو صحابی نے کہا حضور آپ فرمایا ابھی مجھے جبریل خبر دے کے گئے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میرا مدنی یہ تیرے صحابہ جو ہے ان کے اخلاص کے استقامت کے پہاڑ ہیں کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے نفسوں پر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھی ان کو حاجت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی حاجت کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے دوسرے کی حاجت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ اخلاص ہے، اخلاص کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اور بل، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے دے رہا ہے اور کسی کی شراکت نہیں ہے، ریا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں سمجھ لیں کہ جیسے کچھ چیزیں صحت نماز کے لیے ضروری ہیں اور کچھ چیزیں بقائے نماز کے لیے ضروری ہیں، سمجھے؟ کچھ شروط ہوتی ہیں، شروط صحت الصلاۃ، کچھ شروط ہوتی ہیں، شروط ان کو کہا جاتا ہے بقاء الصلاۃ۔ صحت الصلاۃ کی شروط کیا ہے کہ وضو ہو، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ صحت الصلاۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارا بدن پاک ہو، حدث اصغر سے بھی حدث اکبر سے بھی پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، لباس پاک ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب تم نے اللہ اکبر تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اب ہر چیز اللہ نے جو منع کی حرام ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے میں تم کھانا شروع کر دو، نماز پڑھنے میں تم جناب 3-4 گلاس پانی پینا شروع کر دو، نماز پڑھنے کے اندر تم ایسی باتیں شروع کر دو تو نماز نہیں ہوگی، اب نماز باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بقا کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا تکبیر تحریمہ، کیا مانا؟ اب وہ سارے حرکات، وہ سارے اعمال جو نماز کے باہر ہم پر حلال تھے حرام ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اب چاہنا کہ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، حجامت کرانا حلال ہے، میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا مذاق کرنا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، دوست سے بات کرنا حلال ہے، لیکن جب اللہ اکبر کر دیا نماز کے لیے تو اب کھانا بھی منع ہو گیا، پینا بھی منع ہو گیا، سلام کا جواب دینا بھی منع ہو گیا، بلا وجہ حرکات بھی منع ہو گئی۔ اب آدمی متوجہ، اب تحلیل حلال کب ہوگا؟ جب کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب حلال ہو گیا، اب تسلیم ہو گئی، سلام ہو گیا، اب نکل آیا، وہ پابندیاں جو تھی اس پہ ختم ہو گئی۔ اسی لیے صدقے میں ابھی سمجھ لو جو اگلی آیت میں آپ نے پڑھنا ہے، چونکہ آیات ملی ہوئی ہے کہ ایک تو ہے صحت انفاق، تو شرط انفاق کے لیے کیا ہے کہ جو خیرات کر رہے ہو وہ پیسہ بھی حلال ہو۔ اگر حرام کا پیسہ ہے پھر خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ رشوت کھاتے رہو اور پھر حرام خیرات بھی کرتے رہو، کہ 1 لاکھ رشوت کھا لی اور 10,000 کی خیرات بھی کر دی۔ یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے ایک دن ایک آدمی سنا رہا تھا کہ جی فلاں ڈاکو کو آپ جانتے ہیں، مجھے آ کے واقعہ سنا رہا تھا، ایسے ہمارے دوست آ جاتے ہیں نا، ایسے برادریاں بھی آ جاتی ہیں ہماری، ادھر سمجھے یہ خود چور قوم کا آدمی ہے، بلوچ ہے، ضرور جانتا ہوگا اس کو، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ فلاں ڈاکو کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کون بابا فلاں ڈاکو؟ مجھے کیا پتا، مجھے 30 سال ہو گئے میں ادھر آ گیا، مجھے کیا پتا کون؟ کہ جی فلاں بلوچ جو تھا، خان جو تھا، انہوں نے کہا باپ دادے کے تو جانتے ہیں اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بڑا شریف ڈاکو تھا۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، اب کیا کریں، اب وہ بھی تو بلوچ خان تھا نا جو قصہ سنا رہا تھا، آپ ان لوگوں کی بات تو سننی پڑتی ہے، بلوچ قوم ہماری بڑی الٹی ہوتی ہے، ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ بڑی الٹ قوم ہے، ان کا ہر بات سن لیں پھر بعد میں آپ جو مرضی آئے سمجھا دیں، لیکن سننی آپ کو پڑے گی۔ تو میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے فرمائیے، کہتے جی بڑا شریف ڈاکو تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں چپ کر کے ضبط کرتا تھا، بزرگ آدمی سفید داڑھی، اب میں اس کے آگے ہنس بھی نہیں سکتا، بڑا آدمی ہے عمر میں۔ میں نے کہا اچھا جی وہ ڈاکو اور شریف کیسے تھا؟ کہا جناب وہ بڑے لوگوں کو ڈاکے مار کے غریبوں کو دیتا تھا، جہاں کسی بیوہ کی غریب عورت ہے اس کو کھانا پہنچاتا، پیسے پہنچاتا، کسی کی لڑکی کی شادی ہے آگے ان کو پیسے دیتا، ان کی شادیاں کرواتا، سارے غریبوں کے خرچے دیتا، کوئی لڑکے کا داخلہ نہیں ہو رہا، فیس نہیں ہے، رات کو گھر میں پیسے پہنچاتا، صبح بچے جا کے داخل ہو جاتے، وہ تو بڑا شریف ڈاکو تھا۔
کہا جناب ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ اچھا شریف ڈاکو ہے، لوگوں کا گھر لوٹ کے دوسرے پہ خرچ کر دو، شریف ہو گیا، یہ اچھی بات۔ میں نے کہا خان صاحب اگر ایک بات سنا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے، اگر کوئی عورت جا کے اس کی خواہش پوری کراتی رہے تو یہ بھی تو شریف زانیہ ہوگی، کیوں؟ وہ بھی تو بیچارہ بھوکا ہے نا، شہوت بھی تو بھوک ہے نا، جیسے انسان کو پانی کی بھوک لگتی ہے، روٹی کی بھوک لگتی ہے، یہ شہوت بھی تو بھوک ہے نا، اس نے اس کی بھی بھوک مٹا دی، پھر خاوند کو بھی راضی کر لی، یہ شریف زانیہ ہو گئی۔ جو چوری کر کے غریبوں کو کھلا دے یہ شریف چور ہو گیا، ایک کمینہ چور ہو گیا جو خود کھا جائے۔ کہ خدا کے بندے کوئی عقل کی بات کرو، ڈاکہ ڈاکہ ہے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کافر کو بھی نہ لوٹو، کسی دشمن کے گھر میں بھی مداخلت نہ کرو، کسی غیر کے مال میں بھی تصرف نہ کرو، اور وہ اچھا شریف ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا ہے اور شریف ڈاکو ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا بے وقوفی فرما رہے ہیں، کچھ عقل کریں۔ بعد میں خیر انہیں بات جو ہے سمجھ آ گئی، تو یہ بھی خیرات نہیں ہوتی، خیرات خالص حلال مال سے ہوگی، جیسے حرام پلید پانی سے وضو نہیں ہوتا، اسی طرح پلید مال سے صدقہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر پانی پلید ہو تو وضو ہو جائے گا، اگر پلید پانی سے غسل کر کے نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ تیرا رزق حرام ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، رشوت کا ہے، کمار کا ہے، سود کا ہے، سٹہ بازی کا ہے، سب حرام ہے، اس کی خیرات بھی حرام۔ اب ایک تو یہ ضروری نکلا کہ مال خالص حلال، دوسرا یہ نکلا کہ خالص اللہ کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ یا اللہ پنج تن پاک دی نیاز تے خیرات تیرے نام پہ، نظر نیاز حسین تے خیرات واسطے اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے تم لے جاؤ حضرت حسین کو دے دینا، اسی سے ثواب لے لینا، میرے پاس ثواب نہیں، تم یہ خیرات اپنے پاس رکھ لو، حضرت حسین کو پہنچا دو، جب قیامت میں حضرت حسین تمہیں ملے تو کہنا جی ساری خیراتیں میں نے آپ کی نظر کی تھی، مہربانی کرو ثواب دو۔ یہ جو ہے اب خالص اللہ کے لیے نہیں رہی کہ اللہ کے لیے اور نظر اس کے لیے اور نیاز اس کے لیے۔ اللہ فرماتے ایسی خیرات بھی مجھے قبول نہیں ہے، میں تو وہ صدقہ قبول کروں گا، وہ خیرات قبول کروں گا جو خالص میرے لیے ہو، تب قبول کروں گا، اس میں کسی غیر کا حصہ بخرا شراکت، ایک ڈھیلے کی ذرا شریک کر دو گے تو بس میں کہوں تم جانو تمہارا شریک جانے، مجھے تو ضرورت ہے نہیں۔ اب دو باتیں ہو گئی، تیسری بات یاد رکھو کہ جب خیرات کرو دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا خیرات کرتا ہے، بڑے پیسے لٹاتا ہے، لوگ لٹا رہا ہے، 1000 ریال کے 1 روپے والے نوٹ لے لیے اور سارے حرم میں دے رہا ہے، اور لوگ دیکھیں جی بڑا ریا آ گیا تو ثواب ختم۔ اللہ نے فرمایا تم نے دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، میرے خزانے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ریا آ گیا تب بھی عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ اچھا اب ریا نہیں کیا، دو باتیں اور ہیں، المن والاذا، کہ اب تم نے کسی غریب کی امداد کی اور پھر جناب ہر بات میں اس کو سناتے ہو کہ کمال ہے، ہم 2 سال سے تمہیں روٹی دے رہے ہیں، 2 سال سے میں تیرے بچوں کا داخلہ کر رہا ہوں، 2 سال سے میں تمہیں کپڑے دے رہا ہوں۔ جب احسان جتلا رہے ہو تو اب بھی تم نے اپنی نیکی کو برباد کر دیا، صدقے کو برباد کر دیا۔ اسی طرح عزا، کسی کو خیرات تو دی ہے لیکن خیرات کے بعد اس کو قول سے یا فعل سے، کیا مانا؟ خیرات تو دے دی، جب آیا یار ہو تم بڑے ذلیل آدمی، روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، تمہارا تو باپ بھی بھکاری تھا، تم تو پتہ نہیں کہ بھکاریوں کے ٹھیکیدار ہو، پھر اچھا لے جاؤ 2 روپے جاؤ، اللہ فرماتا ہے اس کا بھی کوئی، اس سے تو بہتر ہے کہ تم نہ دو، اس سے بات تم میٹھی کر لو، اس سے میٹھا بول تو بول لو، اگر عزا دے رہے ہو ایذا بالقول ہو یا بالفعل ہو پھر بھی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کب ملے گا؟ مال حلال ہو،
دینے والے کی نیت اللہ کے لیے ہو، غیر کو شریک نہ کرے، اس صدقے کو ریا، سمعت، شہرت سے بھی بچائے، دینے کے بعد لوگوں پہ احسان بھی نہ جتلائے، دینے کے بعد لوگوں کو اذا اور تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ اب اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو 10 گنا، چاہتے ہیں تو 700 گنا، اور چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ، جتنا چاہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ جو ہیں شادی میں ناچ گانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ساری رات وہاں گانے ناچ واچ ہوتے ہیں۔ ایسی شادیوں میں شرکت کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جن جگہوں میں شادی وغیرہ میں بدعات یا محرمات یعنی حرام چیزوں کا ارتکاب ہو یا بدعات ہوں، جیسے گانا ہے، ناچنا ہے، گانے والیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی جگہوں پر شادی میں شرکت کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ بالکل آدمی شرکت نہ کرے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو عالم ہیں، طالب ہیں، امام مسجد ہیں، ایسے لوگ جن کے لوگ مقتدا ہیں، ان کو تو بالکل بھاگنا چاہیے، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ پھر دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں مولوی تو شادی میں موجود تھا، اگر وہ ناجائز ہوتا تو وہ کیوں آتا؟ وہ پھر تعویلیں کرتا ہے، جی میں کیا کروں، میری رشتہ داری تھی، برادری تھی، اور پھر گانا بجانا تو جی اندر ہو رہا تھا نا، اور میں تو جی باہر بیٹھا تھا۔ گانا بجانا ہو رہا تھا اندر دیوار کے، اور حضرت تھے دیوار کے باہر، لہذا تو میں نے تو حضرت سنا ہی نہیں۔ بھئی جس دعوت میں تم شریک ہو، جو کچھ اس دعوت میں ہو رہا ہے، جب تم شریک ہو تو گویا تم مؤید ہو، تم تعاون علی الاسم کا ارتکاب کر رہے ہو، اور اللہ کا قرآن ہے تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، لیکن جہاں گناہ اور اللہ کے احکام سے نافرمانی اور زیادتی ہو، ان کے اندر کسی قسم کا اعانت نہ ہو۔ تمہارا شریک ہونا بھی تو اعانت ہے، مدد ہے ان کی مجلس کو رونق بخش رہے ہو۔ کہتے جی میں ایک کام کے لیے پریشان ہوں، دعا کریں۔ بھئی پریشان کی دعا تو اللہ نے منظور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ سے دعا مانگو اور یقین سے مانگو۔ یہ کچھ دیر ویر لگتی ہے، کچھ رگڑا وگڑا آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں۔ مایوس نہ ہوا کرو، مایوس ہونا مومن کی صفت نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں۔ باقی جو دیر لگ جاتی ہے کہ جی میں 6 مہینے ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، سال ہو گیا دعا مانگ رہا ہوں، 2 سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تم نے کتنے کام ہیں جو اپنے والدین کے فوراً کر دیے ہیں؟ تمہیں جو والدین کہتے رہے تم نے تو 20 سال نہیں مانی، اور اپنی خدا سے 1 منٹ میں منوانا چاہتے ہو۔ کچھ خود تو حیا کرو نا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکو کہ مجھے بات نے جو کہا میں نے کتنی مانی، مجھے جو اللہ رسول نے کہا ہے میں نے اللہ رسول کی باتیں کتنی مانی ہیں۔ خدا سے یہ چاہتا ہے کہ میری تو خدا فوراً مان لینا۔ میں نماز جی میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی نہیں پڑھتا۔ عجیب آدمی، اگر صفا مروہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا اور صفا مروہ کر لی ہو جائے گی، اگر وضو ٹوٹ جائے تو بوسہ حجر اسود کا لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بغیر وضو کے نہ ہو، اور طواف بھی بغیر وضو کے نہ ہو۔ وہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہو جائے گا، لیکن ہو جانا علیحدہ بات ہے، حکم یہ ہے کہ آدمی، کیونکہ یہ تحیت المسجد الحرام کے مقام بھی ہے، اور حضرت ابن عباس کے قول میں بھی آتا ہے کہ طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، اور پھر میرے مدنی پاک کا عمل جو ہے وہ بھی اس پہ ہے دلیل، کبھی آپ نے بغیر وضو کے طواف نہیں فرمایا۔ تو ان ساری چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح طواف میں اگر بار بار وضو ٹوٹ جائے، بھئی بار بار وضو ٹوٹ جائے، بیماری ہے تو پھر 1 دفعہ وضو کر لو کافی ہے۔ اگر بار بار خود وضو توڑتے رہتے ہو تو پھر طواف نہ کیا کرو، وضو توڑنے آتے ہو طواف میں۔
میں نے پہلی مرتبہ تو حج عمرہ کر لیا، لیکن دوسری مرتبہ جب نکری کے لیے، نکری نہیں نوکری ہوگا پتہ نہیں، اپنے ملک سے بغیر احرام کے میں آ گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے نوکری کے لیے آؤ چاہے چاکری کے لیے آؤ، احرام باندھنا ضروری ہے، عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ تمہاری نیت عمرے کی نہیں تھی، اپنے کام کے لیے آ رہے تھے تو پھر دم سے بچ سکتے ہو۔ میں ایک آدمی سے 5,000 ریال کا سامان خریدا، پھر اس نے کہا کہ میں تم کو 6,000 دوں گا اگر 4 ماہ کی مہلت دو، تو کیا یہ بیع جائز ہے؟ دیکھو جی، تم نے خریدا اور پھر تم نے بیچا، اگر تم نے مال بیچا ہے 6,000 میں لیکن وہ نقد دیتا ہے تو 5 میں بھی دے دیتے، نقد نہیں دیا تو کہا 6۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اس وقت کے بدلے میں لے رہے ہو پھر حرام ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا کرو جن میں ذرا سا بھی شبہ آ جائے۔ اسماء الانبیاء بالترتیب جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو میں کیسے بتا دوں؟ قرآن میں تو صرف 25 پیغمبروں کا نام ہے اور نبی گزرے ہیں 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن میرے ہاتھ پہ نام لکھا ہوا ہے، عمرہ تو بھائی ہو جائے گا کیونکہ یہ کام تم نے پہلے کیے تھے، یہ کام جو ہے تم نے پہلے کیے ہوئے ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، عمرہ کرو، انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ ویسے یہ نام گدوانا لکھوانا یہ حرام ہے، اب اس کا مٹانا تمہارے بس میں نہیں ہے تو تم مجبور ہو، معذور ہو، کیا کر سکتے ہو؟ اب ہاتھ کاٹ کے تو نہیں پھینک سکتے۔ اگر کوئی راستہ ہے مٹانے کا تو مٹوا لو۔ دعا جب بھی مانگے سیدھی اللہ سے مانگیں۔ اولیاء اللہ کی قبروں پہ زیارت جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن یاد رکھیں قبر پہ جائیں تو سجدہ نہ کریں، قبر پہ جائیں تو بوسہ نہ دیں، قبر پہ جائیں تو طواف نہ کریں، قبر پہ جائیں تو چوکٹ نہ چومیں، قبر سے جائیں تو قبر والے سے سوال نہ کریں، بلکہ قبر والے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کے تجھ پہ رحمت کر دیتی، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان سے سوال کرو، قبر والوں سے سوال کرو نا۔ جی کسی آدمی نے صدقے کا بکرا دیا تو کیا اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے؟ صدقے سے مراد اگر عام صدقہ ہے تو کھا سکتا ہے، کوئی سی بات نہیں۔ ایک ہوتی ہے دم، کہ جرمانے کی وجہ سے دم پڑ گیا، وہ نہیں کھا سکتا۔ کہتے جی ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، طواف کرنے کے بعد کہیں کام چلا گیا تو اب وہ واپس حرم میں نہیں آیا، مغرب کے بعد وہ وہاں جہاں ہے 2 رکعت طواف کے پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، کوئی بنا نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے، قطرے گرتے رہتے ہیں، وہ انڈر ویئر استعمال کرتا ہے، کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ مجبوری ہو، اگر اور آدمی موجود ہے تو پھر اس کو امام بنائیں، کیونکہ امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو۔ ایک ہے کہ اور کوئی عالم ہی نہیں، پڑھا لکھا آدمی نہیں، تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، کپڑا بدلے گا، پھر امامت کرے گا، ورنہ افضل یہ ہے کہ اور آدمی کو امام بنایا جائے، کیونکہ جو آدمی خود بیچارہ اپنا وضو نہیں قائم کر رہا، اپنی پاکی اور طہارت پہ مکمل اس کا کنٹرول نہیں ہے، گو وہ مجبور ہے، نماز تو ہو جائے گی، ہر نماز کے لیے وضو بھی نیا کرے گا اور کپڑا انڈر ویئر بھی بدلے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے قرضہ لیا تھا، ابھی چند دن گزر گیا ہے، فوت ہوا ہے، یعنی بیوی فوت ہو گیا، 3 بچہ ہے۔ اب یہ قرض جو ہے میں اپنے بچوں پہ خرچ کروں یا بیوی کے والدین کو دوں؟ بھئی بیوی کا جو وارث ہیں شرعاً ان کو قرض دو، سمجھ آ گئی کہ بیوی کا حصہ کن کن وارثوں کو ملے گا، شریعت جن کو ان کا وارث بناتی ہے وہ قرضہ ان کے وارثوں کو دے دو، اگر وہ وارث نہ لینا چاہیں تو خیرات کر دو تاکہ اس کو بھی ثواب ہو اور تمہیں بھی ثواب ہو۔ اب بچوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے نفقے خرچے کی ذمہ داری ہے تم پر، تم بچوں کے خرچے خود ادا کرو، یہ تھوڑا کہ اب بیوی والے پیسے بچوں پہ خرچ کر کے بیوی کی بھی جان چھڑوا رہے ہو۔
تو اب بچوں کی ذمہ داری تو تمہارے اوپر ہے، ان کا نفقہ تو تمہارے اوپر ہے بچوں کا. لیکن بہرحال جس کا قرضہ ہے، چاہے بیوی کا ہے چاہے کسی کا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جو شریعت میں وارث بنیں گے وہ ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالی عالم علمہ اتم.